الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کرام کے متعلق ہم کچھ باتیں آج بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ ابھی انبیاء کرام کے تعلق سے جاری ہے۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا وہ دعویٰ کرے، اگر جھوٹا نبی ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ دعویٰ کرنے کے بعد جو چیز عادتاً محال ہے اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا۔ سمجھے؟ اگر کسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو میں نبی ہوں اسی لیے میں اس سیڑھی کو جو ہے سونے کی بنا دوں گا، تو اگر کسی نے دعویٰ کر دیا لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں میں اس سیڑھی کو سونے کی بنا دوں گا، تو وہ محال ہے کہ وہ چیز سونے کی ہو جائے، سونے کی ہوگی ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ سونے کی بنا دیا تو پھر سچے اور جھوٹے نبی ہونے میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر کس کو ہم مانیں گے سچا، کس کو جھوٹا مانیں گے؟ اس لیے اگر کسی نے جھوٹا ہے وہ نبوت میں اور اس نے دعویٰ کیا، تو دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھو اس سیڑھی کو سونے کا بنا دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر تب اس چیز کو ظاہر نہیں فرمائے گا، اور وہ سیڑھی کبھی بھی سونے کی نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر بن گئی تو اس میں پھر فرق نہیں رہ جائے گا کہ سچا نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے۔ تو دعویٰ کرنے کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، دعویٰ کرنے کے علاوہ اگر کوئی ایسے ہی کر دے تو وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے، لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد اگر کوئی چاہے جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد کہ وہ کسی معجزہ کو یا کوئی جو ہے کرامت کو ظاہر کر دے، خلاف عادت جو بھی چیزیں ہیں جو عادتاً محال ہیں ان کو وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی عادت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں اس کے ہاتھوں میں ظاہر فرمائے گا، ورنہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں رہ جائے گا۔ اچھا، نبی سے جو بات ایسی ہے جو خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں نا، نبوت کے اعلان کے بعد، اور اسی نبی سے نبوت کے اعلان سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارہاس کہتے ہیں۔ اور ولی سے ایسی بات اگر صادر ہو، یہی چیز خلاف عادت چیزوں کا ہو جانا، کہ اگر ولی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو جائے اور وہ ہو گئی، کوئی دوسرا ہے، نبی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام مومنین حضرات سے، عام مومنین سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کی زبان میں تاثیر رکھ دیتا ہے، عام مومنین سے اگر ہو گئی تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معونت، یعنی وہی چیز ہے خلاف عادت، یعنی جو چیز عادتاً نہیں ہو سکتی، عادتاً محال ہے، ویسا صادر ہو جانا۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نبی سے ہو سکتی ہے، قبل نبوت بھی ہو سکتی ہے، بعد نبوت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ولی سے بھی، غیر نبی سے ہو سکتی ہے، اور کسی عام مومن سے بھی ہو سکتی ہے، اور مومن ہی نہیں بلکہ فاسق و فاجر کافر سے بھی کوئی چیز صادر ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو ہو جائے گی۔ تو اگر وہ چیز کوئی اس کے موافق ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ مطلب کوئی کافر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کہہ لیکن ایسے ہی کہتا ہے کہ میں اس کو سونے کا بنا دوں گا، اور وہ بنا دے، یہ ہو سکتا ہے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں استدراج، یعنی اس کا جو کفر کا جو درجہ ہے اور بھی بلند ہو گیا، اور کفر میں کیا ہے، اوپر جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کو سخت سے سخت عذاب ہوگا میدان محشر۔ سمجھ میں بات؟ تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف بات ظاہر ہو جائے، کافر دعویٰ کر دے کہ میں ایسا کر کے دکھا دوں گا، لیکن میرے پاس، میں ابھی پیڑ کو بلاؤں گا، درخت کو، وہ میرے پاس چلتا ہوا آ جائے گا، ایسا کوئی کافر کہے تو، اور ایسا نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا، وہ پیڑ چلتا ہوا آیا تو لیکن اس کو تماچا مار کے چلا گیا مثال کے طور پر، تو اس کی اعانت ہو گئی نا۔ تو کہ دیکھیے یہ اللہ کے حکم سے آیا تھا، اس کے حکم سے نہیں آیا تھا، اگر اس کے حکم سے آتا تو اس کی فرمانبرداری کرتا اور سیدھا آ کر کے چلا جاتا، لیکن اس کو نقصان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ تو کبھی اس کے خلاف جو ہے، یعنی جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف بات ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اہانت۔ کیا کہتے ہیں؟ اہانت۔
تو یہ تمام چیزیں جو خلاف عادت امور جو جاری ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں، تو ان کو ہم دیکھیں گے وہ ہے کون. اگر نبی ہے تو ان کے لیے الگ نام ہے، ولی ہے تو اس کو ہم کرامت کہیں گے، کوئی عام مومن ہے تو اس کو ہم معونت کہیں گے، اور اگر وہ کافر ہے اور اس اپنے دعویٰ کے مطابق اس نے کوئی ایسے خلاف عادت چیز کو ظاہر کر دیا تو اس کو ہم کہیں گے استدراج، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی کفر میں بڑھا رہا ہے. اور اگر اس کے دعوے کے خلاف کوئی بات ظاہر ہو گئی، اس کے ہاتھوں پہ جو دعویٰ کر رہا تھا اس کے خلاف ہو گیا، کہہ رہا تھا کہ اس کے آنکھوں کو ایک آنکھ اچھی تھی اور ایک آنکھ خراب تھی، تو دوسری ایک خراب آنکھ کو کہا اس نے کہ یہ آنکھ اچھی ہو جائے، اور وہ دوسری آنکھ جو اچھی تھی وہ بھی خراب ہو گئی مان لیجیے. تو جو وہ کہہ رہا تھا اس کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو اس کو کہیں گے اہانت. کیا کہیں گے اس کو؟ اہانت کہیں گے. ہمیں یہ بھی جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح حیات حقیقی کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ تھے، اسی طرح زندہ ہے. یعنی جس طرح ہمارے یہاں جسم میں روح ہے ابھی ہم زندہ ہیں، اسی طرز پر وہ برزخ میں یعنی اپنی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں. یہاں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق. یعنی اللہ رب العزت نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کرام علیہ السلام کو جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک دوسری مسند ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. اور ایک دوسری جو ہے روایت ہے جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں نقل فرماتے ان الانبیاء لا يموتون وانہم یصلون ویحجون فی قبورہم وانہم احیاء. بے شک انبیاء اکرام مرتے نہیں ہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اپنے قبروں میں، بلا شبہ وہ زندہ ہیں. تو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہی ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے. وہ جہاں چاہے وہاں آتے جاتے ہیں، اور ہر نفس پر موت آنا ہے تو بس اسی وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے ان کو موت آئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ لمحے کے بعد جب ان کو موت آ گئی انہوں نے مزہ چکھ لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی زندگی کیسی ہے؟ دنیاوی زندگی کی طرح ہے. اپنے ان کے جسم میں روح موجود ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جہاں چاہے وہ آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت بلند ہے، شہداء کی زندگی سے بہت بلند ہے، اس لیے کہ شہداء کا مقام انبیاء کے مقام کے نیچے ہے. انبیاء کرام کا مقام سب سے اعلیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے شہداء کا مقام آتا ہے. لہٰذا شہیدوں کے بارے میں تو خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنے قبروں میں زندہ ہے جہاں ہوا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، دانہ بھی نہیں ہے، بظاہر ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن کیسے وہ وہاں زندہ ہیں. تو اللہ فرماتا تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو لہٰذا انہیں زندہ مانو. جب اللہ نے انہیں زندہ قرار دیا شہداء کو، تو ان سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ انبیاء کرام کا ہے. تو بلا شبہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو ہے انہیں وہیں پر رزق عطا کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے.